بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے رکھے، خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ آج ویڈیو بنانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ شدید ٹھنڈ ہے آج کل، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں، لیکن پھر مجھے ان لوگوں کا خیال آیا، ان بہن بھائیوں کا خیال آیا جو ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، میری ویڈیو کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر میں ان کے لیے ویڈیو نہ بناؤں۔ تو یہی سوچ کر بس کوئلے جل رہے ہیں میرے ساتھ اور کمرے میں رکھ لی ہیں انگیٹھی جلا کے، کیونکہ ہر وقت تو گیس اویلیبل نہیں ہوتی، پاکستان ہے یہ، تو اس لیے تو آپ لوگوں کے لیے میں اب ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو امید ہے آپ سب پسند کریں گے، کمنٹس دیں گے تو پتہ چلے گا مجھے، اور ان سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت شکر گزار ہوں جو مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں میری ویڈیو، اور اسپیشلی میں اتنی ٹھنڈ میں بنا ہی ان لوگوں کے لیے رہی ہوں جو ڈیلی مجھے ٹائم نکال کر دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں، تو مجھے بھی تو کچھ خیال رکھنا چاہیے نا ان کا، اس لیے۔ اور چلیں جی، سب خیر خیریت سے ہوں گے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور بالکل اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگ میرے فیملی ممبرس ہیں، ڈیلی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہیں، تو جس طرح آپ کو میری ویڈیو کا انتظار ہوتا ہے اسی طرح مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں سے ایک گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ اس کو مزید پھیلائیں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، اسلامی ویڈیوز کو، میرے لنک کو شیئر کریں تاکہ جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ کا کام آگے سے آگے بڑھے۔ اگر ہماری چھوٹی سی کوشش سے بھی کوئی ایک انسان، کسی ایک انسان کی بھی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے ہٹ کر نیکی کے کام کرنے لگتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اگر ہماری کسی بھی اچھی بات سے، کسی اچھے بیان سے کسی بھی انسان کی زندگی میں گڈ چینج آتی ہے، ایک اچھی تبدیلی آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، تو یہ کامیابی ہی سمجھ لینا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے اس میں، کہ میری لنک کو، اسلامی ویڈیو کو، کسی کی بھی اسلامی ویڈیو کو آپ شیئر کیا کریں، اچھی باتوں کو شیئر کیا کریں، ان کو آگے پھیلایا کریں اپنے گروپس میں، اپنے ملنے والوں میں، تاکہ جتنا ہو سکے ہم اچھی باتیں اپنائیں، اچھے عمل کریں، اچھے کام کریں، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں اور کامیابی کی طرف آئیں۔ کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی جو اچھی بات ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت کا جاسوس۔ موت کا جاسوس کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس حقیقت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کیا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، کتنی چیزیں بناتے ہیں، کتنا گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تن کا جوڑ کے جیسے ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، انسان اپنی پائی پائی اکٹھی کر کے اپنے لیے گھر بناتا ہے، کوئی محل بناتا ہے، کوئی جھونپڑی بناتا ہے، کوئی حسب استطاعت ایک گھر تو ہر انسان بناتا ہے، اسے پھر ہم طرح طرح کے آرام اور آسائش سے آراستہ کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں خریدتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنت کی ادائیگی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، گھر بساتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں جو سنت طریقہ ہے، اور اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو خوب پیارا بناتے ہیں، خوبصورت سجاتے ہیں اور بناتے ہیں، لیکن ہم اس ساری تیاری میں
یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن موت نے بھی آنا ہے، اور کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی لمحے وہ آ سکتی ہے۔ اور موت کا جاسوس کیا ہے؟ تو یوں تو بہت سی بیماریاں بھی ہیں کہ کوئی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے، استغفر اللہ، نام بھی نہیں لینا چاہوں گی میں، اتنی ایسی ایسی بیماریاں ہیں کہ بہانہ ہی بنتا ہے اور موت آ جاتی ہے، نہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے روڈ پر چلتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے اچانک کسی بھی مطلب ہے، موت تو کبھی کسی طرح بھی آ سکتی ہے، پانی پیتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، ایک لقمہ گلے میں اترتے بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن ہم لوگ جو اکثر گھبرا جاتے ہیں نا کہ فلاں بیماری ہو گئی، اوئے ہوئے ہوئے، وہ تو اب وہ نہیں بچے گا، وہ اب تو اس کے تو کڈنی فیل ہو گئے، اسے تو کینسر ہو گیا، اسے تو یہ ہو گیا، اسے تو، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیماری ہو گئی ہے تو وہ جو ہے نا اب نہیں بچے گا انسان۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ میرے بہن بھائیوں، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اگر، تو اللہ اس پر بھی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک پتھر اگر چبھ جاتا ہے نا ہمارے پاؤں میں، اللہ اس پر بھی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمیں ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس پر بھی ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بخار جو ہے وہ موت کا جاسوس ہے۔ بخار زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے، تقریباً سب کو ہی ہوتا ہے، کسی کو تھکاوٹ سے ہو جاتا ہے، کسی کو موسمی ہو جاتا ہے، کسی کو کس طرح ہو جاتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو بخار ضرور ہوتا ہے نا زندگی میں۔ تو بخار جو ہے وہ موت کا جاسوس کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ بخار سے جو ہمارے جسم میں تپش پیدا ہوتی ہے، جو گرمی، ہیٹ پیدا ہوتی ہے، وہ جہنم کی آگ سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہنم کی آگ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں بتانے کے لیے کہ دوزخ کی آگ کی تپش کیسی ہوگی۔ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار موت کا جاسوس ہے اور زمین پر اللہ کا قید خانہ، اور اس کی گرمی جہنم کی آگ سے ہے، یعنی مومن کا جہنم کی آگ سے یہ حصہ، بخار جو ہے وہ جہنم کی آگ سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اس کی تپش جو ہے وہ ہمیں اس طرح محسوس کرنی چاہیے جیسے وہ دوزخ کی آگ کی تپش ہے۔ اور بخار میں جو ہم حضرات فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہے اور 2-3 دن سے بخار ہے اور برا حال ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ ارشاد القلوب سواد 43 بک سے میں نے بات پڑھی ہے اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کہ بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ جب بخار ہوتا ہے تو ہمیں ملامت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں مر گیا، کھپ گیا، بستر پہ پڑا ہوں، کچھ کام نہیں بن پا رہا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 1 سال کے گناہ 1 رات کی بخار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سر میں درد بھی اگر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کس طرح بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، کس طرح ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، لیکن یہ جو بخار ہو جاتا ہے عموماً سب لوگوں کو ہی ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً ہو جاتا ہے، تو کبھی ملیریا، کبھی کسی طرح، کبھی موسمی بخار، تھکاوٹ سے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بلکہ ہمیں
دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ بیماری میں انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور ہماری روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان گناہوں سے دھل رہا ہوتا ہے تو پاک ہو رہی ہوتی ہے ہماری روح۔ ہم انسان پاک صاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری روح پاک ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اس مریض کے قریب ہو جاتا ہے اور ہماری روح اللہ کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی جو اس نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کا رحم و کرم ہر وقت ہمارے ساتھ ہو، ہم پر ہو۔ اور ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کسی بھی پریشانی سے۔ ہاں، ان مریضوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب دنیا میں جتنے بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے بھی بیماریوں کا شکار ہیں اور جو بہت پریشان حال ہیں یا لا علاج ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور جو مریض بیمار ہیں اور پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، لیکن وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ان کے گناہ دھل رہے ہیں، ان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور ان کے آخرت میں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ان لوگوں پر کرم ہے۔ پہلے وقتوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم بیمار کیوں نہیں ہو رہے، ہمیں بخار کیوں نہیں ہوا، ہم اتنے دنوں سے اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہے کیا کہ ہمارے گناہ نہیں دھل رہے؟ تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں حوصلہ رکھیں، جتنے بھی بیمار ہیں، کہ وہ اللہ کی ان پر رحمت ہے اور ان کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، شفائے کاملہ دے۔ بہرحال کوئی بخار وغیرہ ہو جائے یا سر کا درد ہو جائے یا جسم میں درد ہو، چوٹ لگ جائے، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی کانٹا چبھ جائے، تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہر تکلیف میں اللہ نے ہمارے لیے بخشش رکھی ہے، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بخار ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ کومنٹس ضرور کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے، میں بھی انتظار کرتی ہوں آپ لوگوں کے کومنٹس کا۔ اور پلیز ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ویڈیوز کو، لنک کو میرے شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ ہم اچھی باتیں ایک دوسرے کو مزید پھیلا سکیں اور صدقہ جاریہ بن سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔